السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات، أو كما قال عليه السلام۔ مکرمی صدر، حکم علی قدر اور سامعین ذی اثر، آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین کا مقام اور موجودہ حالات کے عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بغور سماعت فرما کر میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ اللہ مجھے صحیح کہنے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، والدین اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ ان کا سایہ اولاد کے لیے باعث رحمت ہے، ان کا انداز سراپا شفقت ہے، ہر ایک پر لازمین کی اطاعت ہے۔ جس کی زندگی میں والدین کی خدمت ہے وہ بڑا ہی باعظمت ہے، اسی کے لیے اللہ کی قربت ہے، اس لیے کہ ان کے قدموں تلے جنت ہے، اور یہی فرمان خدا اور پیغام رسالت ہے۔ حاضرین عظام، والدین کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ جل جلالہ نے بہت سارے مقامات پر اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان فرمایا۔ چنانچہ کبھی تو فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں مت جھڑکو، ان کے سر میں اپنے نرمی اور محبت کے بازو جھکا دو اور ان کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پیار سے پالا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے حق کے فوری بعد والدین کے حق کو بیان فرمایا۔ یہ ایک جگہ نہیں بلکہ جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا۔ چنانچہ سورہ نساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا، تو سورہ انعام میں اللہ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا، تو سورہ عنکبوت میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کی ترغیب دی، تو سورہ لقمان میں اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ادا کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ فرمایا۔ تو والدین کے مقام سے آگاہ کرنے کے لیے رب رحمان نے اپنے قرآن میں بنی اسرائیل سے لے ہوئے عہد کا تذکرہ فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ حاضرین مجلس، والدین کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی فرما برداری کی بار بار تعلیم دی گئی، ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرنے اور ان کے لیے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اطاعت و خدمت کے حصول جنت کا ذریعہ بتلایا، ان کی نافرمانی اور ناقدری کو سبب جہنم قرار دیا۔ تو دوسری جگہ پر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہونے کی بشارت دی، رضا الہی کو ان کی رضا پر موقوف کیا اور ان کی طرف نگاہ محبت ڈالنے کو مقبول حج کے برابر قرار دیا، ان کی خدمت کو جہاد سے افضل قرار دیا۔ اور کیا بہترین ارشاد فرمایا ہمارے آقا شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوالد اوسط من ابواب الجنہ، تو دوسری جگہ پر الجنت تحت اقدام الامہات کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ جہاں کے رب نے ماں کو عظمت کمال دی، اس کی دعا میں آئی مصیبت بھی ٹال دی، حدیث پاک میں ماں کی ایسی مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ اور ہاشم فیروز آبادی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اس کی ایڑی پربت چھوٹی لگتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت چھوٹی لگتی ہے۔ اور محترم حضرات، والدین کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی خوب خدمت کریں، ان کی ہر بات پر اپنی جان فدا کریں، مگر جب ہم اپنے معاشرے پر ایک سرسری نظر دوڑاتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ آج اولاد اپنے والدین کی ناقدری کر رہی ہے، والدین کو تکلیف پہنچانا ان کا مشغلہ بن گیا ہے، ان کا دل خوش کرنے کے بجائے انہیں آزردہ اور رنجیدہ کرتی ہے۔ تو میں اسی اولاد سے کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا اپنے ماضی پر تو نظر دوڑاؤ کہ تمہاری ماں نے تمہاری خاطر کیا کیا برداشت نہیں کیا، صرف تمہاری خاطر لوگوں سے جھگڑا تک کیا، سارے زمانے سے برطرف ہو کر تمہاری طرفداری کی، اور بار بار اپنے سینے سے لگا کر کہا
یہ میرا پیارا ہے، میرا دلارا ہے۔ ارے تم بے پناہ کالے تھے مگر تمہاری والدہ نے کہا یہ میرا چاند کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے۔ الغرض ماں کے بہت سارے احسانات ہیں جس کا تذکرہ ہمارے بس کی بات نہیں، مگر ظالم اولاد اتنے سارے احسانات کے باوجود ظلم پر ظلم کرتی ہے اور انہی ہاتھوں سے اپنی ماں کو مارتی ہے جن ہاتھوں کو اس کی ماں نے کئی مرتبہ محبت سے بوسہ لیا تھا۔ حاضرین باوقار، آئندہ کی خوشحالی کے لیے، جنت کی حصول یابی کے لیے اور اللہ اور رسول اللہ کی خوشنودی کے لیے والدین کی خدمت بے حد ضروری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ والدین کے دل و زبان سے نکلنے والی دعا فوراً عرش پر پہنچتی ہے اور بارگاہ عزت میں قبول ہوتی ہے، اور والدین کے دل سے نکلنے والی ایک آہ بھی عرش الہی کو ہلانے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔